آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک پولیس والی لڑکی جو ایک خطرناک مجرم کی تلاش میں نکلتی ہے، ایک رات ریگستان کے بیچ ایک بوڑھے کی جھونپڑی تک جا پہنچتی ہے۔ لیکن اس رات جو کچھ ہوا وہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ ریگستان کی رات بہت اندھیری تھی۔ ریت کے ٹیلے خوفناک انداز میں ہل رہے تھے، تیز آندھی چل رہی تھی اور آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی۔ اس ویرانے میں ایک 70 سالہ بوڑھا اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں بیٹھا تھا۔ اس نے ساری زندگی اسی ریگستان میں گزاری تھی، دنیا کی رنگینیوں سے دور، اپنے منتر اور عبادت میں مشغول۔ اسی دوران دروازے پر زور کی دستک ہوئی، جیسے کوئی اپنی پوری طاقت سے دروازہ توڑنا چاہتا ہو۔ بوڑھا گھبرا گیا، اس اندھیری رات میں یہاں کون آ سکتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، شاید کوئی ریگستانی جانور ہو یا کوئی بھٹکا ہوا مسافر، مگر ہمت جمع کر کے اس نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے ایک عورت کھڑی تھی، پولیس کی وردی میں جس پر ریت کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس کا نام انیتا تھا۔ وہ سردی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، مگر چہرے پر بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ بوڑھے نے حیرت سے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ اس اندھیری رات اور ریت کے طوفان میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ عورت نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں پولیس افسر ہوں، ایک خطرناک مجرم کو پکڑنے کے لیے نکلی تھی جو اس ریگستان میں روپوش ہے، مگر رات ہو گئی، راستہ بھٹک گئی اور طوفان نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے یہ جھونپڑی دیکھی تو پناہ لینے آ گئی ہوں، براہ کرم مجھے ایک رات یہاں ٹھہرنے دیں۔ بوڑھے کے دل میں رحم آیا۔ آ جاؤ بیٹی، اندر آ جاؤ، یہ ریگستان باہر کسی کو نہیں بخشتا۔ وہ اندر آ گئی، بندوق ایک طرف رکھی اور جھونپڑی کے کونے میں بیٹھ گئی۔ دیے کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ نمایاں ہو رہا تھا۔ بوڑھے نے دیکھا کہ وہ حد درجہ خوبصورت عورت ہے۔ برسوں کی تنہائی نے بوڑھے کے دل میں عجیب سے خیالات جگا دیے، مگر فوراً اس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا۔ کچھ دیر بعد عورت بولی، بوڑھے جی، میں بہت تھک گئی ہوں، کیا میں آج رات یہیں سو سکتی ہوں؟ بوڑھا فوراً بولا، ہاں بیٹی، بالکل آرام کرو، صبح ہوتے ہی واپس چلی جانا۔ رات گہری ہو گئی، ریت کا طوفان اور زور پکڑنے لگا۔ عورت چپ چاپ ایک کونے میں لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کے رونے کی آواز آنے لگی۔ بوڑھا چونک گیا۔ وہ قریب گیا اور بولا، کیا ہوا بیٹی، کیوں رو رہی ہو؟ عورت نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں کوئی عام پولیس افسر نہیں، بلکہ ایک جن زادی ہوں۔ یہ سن کر بوڑھے کے ہوش اڑ گئے۔ کیا جن زادی؟ وہ بولی، ہاں، میں جنوں کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ ایک انسان نے کالے جادو سے مجھے قید کر لیا تھا، اس نے مجھے اپنی غلام بنا لیا، تب سے میں اس کے قبضے میں ہوں۔ آج وہ مجرم بن کر ریگستان میں چھپا ہے اور میں اس کے جادو کے زور سے یہاں آ گئی ہوں۔ اگر میں آج رات کسی انسان کے ساتھ سو جاؤں تو میں اس جادو سے آزاد ہو جاؤں گی۔ بوڑھا خوفزدہ ہو گیا۔ یہ کیسا جادو ہے؟ وہ بولی، اگر تم میری مدد کرو تو میں آزاد ہو سکتی ہوں۔ بوڑھے نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میں ایسا گناہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اسی لمحے باہر سے ایک خوفناک آواز آئی۔ دروازہ زور سے ہلا۔ بوڑھا باہر نکلا تو دیکھا کہ ریت کے ٹیلے کے پیچھے ایک خبیث جن کھڑا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح جل رہی تھیں اور اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ جن بولا، یہ میری غلام ہے، میں نے ہی اسے تیرے پاس بھیجا تھا تاکہ تیری نیت آزماؤں، مگر تو بچ گیا۔ اے بوڑھے، اگر یہ نہ بتاتی کہ یہ جن زادی ہے تو آج تو بھی گناہ میں ڈوب جاتا۔ بوڑھے نے استغفار پڑھا اور دل ہی دل میں دعا کی۔ جن نے قہقہ لگایا اور بولا، اب یہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ بوڑھے نے عورت کی طرف دیکھا اور بولا، اپنے دل سے پوچھو، تم کیا کر رہی تھی؟ تمہارے اندر طاقت ہے، بس ایمان کی کمی ہے۔ جن زادی نے آنکھیں بند کیں، پھر بولی، ہاں، میں اپنی طاقت کو پہچانوں گی۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ اچانک روشنی کی ایک لہر اس کے گرد پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ جن غصے سے چیخا، مگر اس کے جادو کے سارے وار بیکار ہو گئے۔ جن زادی نے پوری قوت سے جن کو ریت میں پٹکا اور ایک زبردست دھماکے کے ساتھ وہ جن راکھ بن کر ختم ہو گیا۔ ریگستان میں خاموشی چھا گئی، صرف ریت کی سرسراہٹ باقی رہ گئی۔ جن زادی نے بوڑھے کی طرف دیکھا اور کہا، آپ نے مجھے میری اصل پہچان دی، اگر آپ نہ ہوتے تو میں گناہ میں ڈوب جاتی۔ بوڑھا مسکرا کر بولا، بیٹی،
भटके हुए को राह दिखाना मेरा फर्ज है। वो बोली, मैं अब अपने बाप के पास, जिन्हों की दुनिया में वापस जा रही हूं, मगर अगर कभी आपको मेरी जरूरत पड़ी तो मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगी। बूढ़े ने सिर झुकाकर कहा, जाओ, मगर अपनी ताकत को कभी गलत राह पर मत लगाना। फिर जिन्नजादी ने एक चमकती रोशनी के दायरे में कदम रखा और लम्हे भर में गायब हो गई। झोंपड़ी में फिर वही खामोशी छा गई। बूढ़े ने दिया जलाया, मिंतर पढ़ने लगा और दिल में शुक्र अदा किया कि वो अपने ईमान पर कायम रहा। बाहर रीत का तूफान थम चुका था। आसमान साफ था और पूरे रेगिस्तान में एक अजीब सा सुकून फैल गया था। बूढ़ा सोचने लगा, जिंदगी भी रेगिस्तान की तरह है, कभी तूफान, कभी सुकून, मगर जो अपने ईमान पर कायम रहता है वही असल फातेह होता है। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ की, ऐ रब, मुझे हमेशा अपनी राह पर कायम रखना। और इस तरह वो रात खत्म हुई, मगर उसका सबक बूढ़े के दिल पर हमेशा के लिए नक्श हो गया।